مجھے جوائن کر رہے ہیں، اور مارننگ شو میں وینس ٹیلی ویژن پہ ایک اور میرے مہمان آف کورس ان سے میں ملواتی ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا شائن فاؤنڈیشن، ایک ایسا ادارہ جو انسانیت کے لیے ہمیشہ کھڑا رہتا ہے. پاکستان میں کہیں پر بھی کوئی بات ہو شائن فاؤنڈیشن آگے ہی آگے. یہاں پر موجود ہیں شائن فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر سید اماد الدین نظامی صاحب. ایک بار پھر میں کہنا چاہوں گی شائن فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر سید اماد الدین نظامی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا جی، ثانیہ سوات آپ کی آنکھوں دیکھا حال سوشل میڈیا پر آپ نے بھی دیکھا. اماد صاحب، کراچی میں کبھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو آپ لوگ سب ماشاءاللہ آگے آ گئے تھے. وہاں کی آپ ریسکیو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ وہاں کا یہ جو واقعہ ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسا 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے عوام کھڑی رہے اور انتظار کرے کوئی آئے گا، کیا ایسا ہونا چاہیے؟ جی سر. یہ واقعہ ثانیہ بہت بڑا ثانیہ ہے جہاں پہ 15 لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کھو بیٹھے، اور وہاں ہزاروں لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے جو بے بس تھے، بالکل بے بس کہ ان کو بچا نہیں سکتے تھے. اگر ان کے پاس ذرا سا بھی کوئی ایسی مطلب کوئی چیز فراہم ہوتی جس سے وہ ان کو بچا سکتے تو خیر انسانیت ابھی زندہ ہے. تو ان میں تو لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنی جان ہتھیلی بھی رکھ کے ان کو بچانے کی کوشش ضرور کرتے. تو بے بسی کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس ایسا کچھ سامان ہی نہیں تھا کہ وہ ان کو بچا سکیں. اوکے. ریسکیو کا کچھ پتہ نہیں 3 گھنٹے تک، اور باقی انتظامیہ کا بھی کچھ نہیں آتا پتہ کہ کدھر ہیں وہاں پہ. اور کچھ دن پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا جس میں کسی بڑے افسر صاحب کی فیملی پھنسی تھی تو ان کے لیے ہیلی کاپٹر پہنچ گیا تھا آدھے 1 گھنٹے میں. تو عوام کے لیے جو ہے جو فیسلیٹیشن جو عوام کو فیسلٹیز ملنی چاہیے، وہ سارے لوگ وہ ساری انتظامیہ کہاں سو رہے تھے، کہاں بیٹھے ہوئے تھے. یعنی کہ اندھا باٹے ریوڑیاں ہاں لوگوں بس. کو دیں. اور پھر اوپر سے کیا کہتے ہیں اس صوبے کے جو بڑا ہے اس صوبے کا وزیر اعلیٰ، وہ اس کا اسٹیٹمنٹ اتنا خطرناک آنا کہ یہ کہنا کہ جی میرے لیے تو میرے پہلے یہ ضروری ہے بعد میں یہ. تو اس کے یہ چیز بڑی افسوسناک ہے یہ کہ انسانیت ہماری ختم ہو چکی ہے بالکل. اور ہم جو ہے ہمارے لیے لوگ اچھا بے حسی کا عالم ہو چکا ہے کہ قوم جو ہے نا بے حسی بالکل. ہمارے آپ کراچی میں بھی دیکھیں، ابھی 2 دن پہلے کیا کہتے ہیں شارع فیصل سے گزر رہا تھا میں، ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور میجورٹی جو ہے نا وہاں کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہی. جی بالکل ایسے، ان کو ویوز چاہیے نا، میجورٹی کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہی. بالکل ایسے. تو وہاں ایک صاحب تھے، انہوں نے 15 پہ کال، انہیں 1122 کال کیا، ایدھی کال کر کے ایمبولینس بلوائی، باقی سب کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہے تھے، کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا رہا. اللہ. تو ہمارے یہاں تو ہر بندہ کیا کہتے ہیں وہ چکر میں رہ گیا کہ بس وہ کوئی چیز واقعہ دیکھو اس کی ویڈیو بناؤ اور فیس بک پہ لگا دو ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے. بالکل. وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی وہ جو بیچارہ پڑا ہوا ہے اس کا کیا حال ہوگا. تو ہم سب کے لیے، پوری پاکستانی قوم کے لیے کیا کہتے ہیں ایک عبرتناک واقعہ ہے. ہم سب کو سبق لینا چاہیے، حکومت وقت کو سبق لینا چاہیے. کچھ نہ کچھ کیا کہتے ہیں جو ہے نا ایسے انتظامات کرنے چاہیے، اور اس کو پرماننٹلی کیا کہتے ہیں اس کو حکومت جو ہے اپنی پرسنلی طور پہ دیکھ کے، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اگر صوبائی حکومت نہیں کر رہی تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس پہ ایکشن لے. وہاں پہ اس وقت جو ذمہ داران تھے ان کو معطل کیا جائے، سسپینڈ کیا جائے، ان سے پوچھ گچھ کی جائے، بھائی کدھر ہو آپ، فنڈنگ لیتے ہو، پیسہ لیتے ہو، بالکل ایسے ٹھیک ہے، سب کدھر جاتا ہے، کہاں تھے، سو رہے تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. چلو 5-10 منٹ کے اندر وہ ہوتا تو کہتے ہیں کہ جی دور تھا نہیں آ سکے. 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا ایک واقعہ تھا. پھر دوسری طرف یہ کہ جو وہاں پہ جو نیوز آ رہی ہیں، جو وہاں پہ جو قریبی لوگ تھے وہ بھی موجود تھے. جو ہمارے یہاں ایک ابھی میں نے دیکھا، میں جب آیا تو آپ لوگ بات چیت کر رہے، سیلفی کے اوپر بات چیت کر رہے تھے آپ. جی جی. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے، سیلفی بھی بہت خطرناک بیماری ہے. اس کا علاج بھی ممکن نہیں ہے. اس کا علاج ہی ممکن نہیں ہے اس کا. تو جب ان کو یہ پتا تھا کہ ہم اٹھ کے سینٹر میں چلے گئے ہیں اور ان کی فیملی کے باقی ممبران ان کو آواز دے کے بلا بھی رہے تھے، مگر وہ سیلفی لینے کے یہ کہنا کہ جی ان کی موت تھی، یہ بات الگ ہے. مگر کیا کہتے ہیں انسان جو ہے وہ خود بھی عقل لگتا ہے نا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرے ساتھ کیا واقعہ، اتنا بڑا ریلا آ رہا ہے، چند سیکنڈ کے اندر سب کچھ بھاگ کے لے جائے گا. تو جو لوگ اب ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم ایسی جگہوں پہ اوائڈ کریں سیلفیز لینے سے یا ان چیزوں سے کہ جہاں پہ ہم کسی حادثے کا شکار ہو جائیں. بالکل ایسے ہی. بالکل. اور پوری فیملی کو لے کے چلے گئے بیچوں بیچ اس چیز پہ تو اویئرنیس ہونی چاہیے.
بہت زیادہ. اچھا اماد صاحب ایک نوٹ کیجیے گا, ہم کینجر جھیل وغیرہ جاتے ہیں اور وہاں پر کچھ ٹیوب ہمیں رینٹ پہ دی جاتی ہیں کہ بھائی آپ تھوڑا سیف سائڈ, جو لوگ ذرا پانی سے ڈرتے ہیں لیکن تھوڑا پانی میں میں تو بغیر ٹیوب کے نہیں, نو وہ ایک دیے جاتے ہیں, لائف جیکٹس بھی دی جاتی ہیں, لیکن وہ ٹیوب بھی ایک تھوڑا اس سے انجوائے کر لیتے ہیں لوگ, اس میں بیٹھے رہتے ہیں کافی دیر, لیکن وہ ایک سیف سائڈ ہوتی ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی ڈیزاسٹر ہو تو ہمارے پاس وہاں پر کیا ایسی چیزیں جو ایک چیز مطلب فوراً مل جائے, فوراً چیز جو ہے وہاں پر اویلیبل ہو. اب وہ تو نہیں ریسکیو کا ویٹ ہی کیا جائے, یعنی کہ اینی سبسٹیٹیوٹ شاپس میں اویلیبل ہو کہ یار اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو جائے تو فوراً یہ چیز ہم پرووائڈ کریں. ایسا جیسے ابھی سی سائڈ پہ 144 لگا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے, اگر آپ پھر بھی لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں ہمارے, تو مطلب کسی چیز سے منع کیا جائے تو سب سے پہلے بہت سختی وہی کام ہوتا ہے, مگر وہاں پہ لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کہ جو لوگ وہاں آ رہے ہیں ان کو پانی سے دور کر رہے ہیں, منع کر رہے ہیں. اچھا وہ ریسکیو والے بھی 3-4 لوگ وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں, کتنے لوگوں کو منع کریں گے, بیچارے تنگ آ جاتے ہیں وہ بھی کر کے. ہمارے لوگ بھی بڑے ڈھیٹے ہیں, نہیں سنتے, خود احتیاط نہیں کرتے. پتہ ہے کہ ایک چیز منع ہے, اس کا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, مگر پتہ نہیں کیوں شوق ہے بالکل. اچھا آکسبے میں ایسا ہی وہ بیٹا گیا ڈوبنے, تو وہ ڈوب رہا تھا تو باپ نے بچایا تو دونوں ہی ڈوب گئے. تو اسی بات پر میں مسرت سے بات کری تھی. سسٹم ہونا چاہیے. ریحان بھائی بھی MNA رہ چکے ہیں اپنے وقت میں, ناظم بھی چیئرمین بھی رہ چکے ہیں ڈسٹرکٹ کے, تو ایسا کوئی سخت قسم کے انتظامات جو ہے نا, کہ کہتے ہیں جو ہٹ والے ہیں نا وہاں پہ, ان کو منع کرنا چاہیے کہ دفعہ 144 لگ جائے, آپ ہٹ رینٹ پہ نہ دو. اور دفعہ 144 لگی ہوئی اور ہٹ جو ہے پراپر رینٹڈ ہیں سارے کے سارے, لوگ آ رہے ہیں وہاں. ٹھیک ٹھیک, نہیں یہ تو پھر دیکھیں نا, وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ سائڈ کے اس سائڈ پر بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہیں. چلیں آپ کو ایک چیز ہے, نہیں آپ کو سختی سے منع ہے نا, آپ تو جائے نہیں اسی وہ بیچ کے اوپر, بیچ کے لیے تو سختی سے منع کر رہے ہیں. آپ سی ویو چلے جائیں, وہ روڈ سے بالکل آپ کو اجازت نہیں جانے کی, مگر لوگ پانی میں پہنچے ہوئے. اب اماد صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ریسکیو کرنا, آف کورس ہائی الرٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب مونسون کی باتیں ہو رہی ہیں یا جون جولائی کی بات ہو رہی ہے, کب انتظار تو نہیں کرنا ہے نا کہ ابھی کوئی برائی آئے گی. ہاں جو ادارے بنے جاتے ہیں وہ تو ہر وقت الرٹ رہتے ہیں, جیسے فائر بریگیڈ آپ نے دیکھا ہوگا, وہ یہ تھوڑی کہ نہیں وہ اس مہینے میں ہم لوگ ریڈی ہوں گے, ابھی اس مہینے میں ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے, ان کو بس جانا ہے کبھی بھی, ایک یعنی کہ 24 آور ڈیوٹی. تو مجھے بتائیں کہ ان کے پاس ریسکیو میں کیا کیا چیزیں فیسیلیٹیشن ریڈی ہونی چاہیے جو کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. وہاں پہ جو ریسکیو ادارہ ہے ان کے پاس کیا کہتے ہیں, ریسکیو کے جو جدید آلات ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں, ان کو اس کا فنڈ ملتا ہے. اور وہ جب پتہ ہے خیبر پختونخوا میں یہ علاقے ہیں, یہ ٹورزم کے علاقے ہیں, اور یہاں پہ اس طرح معاملات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے پاس تو ہر چیز کی نالج ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو نہ کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ جب ادارے کے جو بڑے سربراہ ہیں, جب وہ انٹرسٹ نہیں لیں گے, وہ کسی اور چکروں میں پڑ جائیں گے, تو پھر ان کو کوئی قدر بھی نہیں. اچھا ہو چلے واقعہ پیش آ گیا, انفارمیشن نہیں ہو سکی, کوئی کال نہیں ہو سکا, جب لوگ نہیں پہنچ سکے وہاں پہ, بچا نہیں سکے, تو اس کے بعد جو ہے وہ انسان جو ہے نا اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم نہیں کر پائے. تو اس پہ بھی اب ڈھٹائی پن یہ کہ ماننے کو بھی نہیں تیار ہیں کسی صورت سے کہ ہم سے غلطی ہو گئی, یا ہم اس کو آگے جا کے بہتر بنا دیں گے کہ آئندہ ویسا کوئی واقعہ ثانیہ نہیں ہوگا. اچھا کیا کے پی کے میں کوئی ایسا ہیلی کاپٹر 24 آور یا کبھی دیکھیں نا, وہاں تو ایک ہی روڈ ہوتا ہے آنے اور جانے کا. مسرت میم نے بھی وزٹ کیا, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, ناران کا جگہ تو وہ ایک ہی روڈ ہے, ون وے, ادھر سے آ رہی ادھر سے کھڑی, وہاں پہ کبھی بھی لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی. تو مجھے بتائیں کہ وہاں تو جیسے ہمارے یہاں پر کچھ ہاسپٹلز میں 24 آور کھلے رہتے ہیں, آپ چلے جائیں کسی بھی ہاسپٹل, بڑے بڑے ہاسپٹلز ہوتے ہیں, وہاں پر ایسی کون سی چیز ہے کہ اللہ نہ کرے رات کو کوئی گر جائے, پہاڑ سے گر جائے یا پتھر گر جائے, تو ہمارے پاس اس کے ریسکیو کے جو واکنگ ریسکیو کے علاوہ دوسرا والا ریسکیو کیا ہر وقت ریڈی رہ سکتا ہے؟ یہ مجھے ذرا بتائیے. ہیلی کاپٹر ہوتا ہے ان کے پاس, کہہ رہے سکتے ہیلی کاپٹر ہوتا ہے ان کے پاس, ہوتا ہے لیکن یوز نہیں ہوتا. ٹیکس میں دیتی ہوں, ابھی کچھ بولوں گا وہ پی ٹی آئی والے دوست میرے ناراض ہو جائیں گے, بولیں گے آپ نے شروع ہونے دو, آپ بات کرو نا. ہر چیز موجود ہے, کرنا چاہیں گے سب کچھ ہو سکتا ہے, نہ کرنا جو ہے نا وہ
کہ بھائی یعنی نہیں عوام کرنا کے لیے نہیں ہے. عوام کے لیے نہیں ہے کوئی چیز, Okay. عوام کے لیے ہے ہی نہیں, اور عوام کو بھی نہیں پتا کہ ہم اپنا حق کیسے لیں, عوام کو بھی نہیں معلوم. عوام اپنے کسی اور مست ان کو جس چیز سے منع کریں گے انہوں نے وہی کرنا ہے. یعنی کہ وہ انہوں نے ایک اچھی بات کی کہ وہ کیا نہیں ہے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی پوچھنے اور ہم والا نہیں ہے پوچھ نہیں کسی سے. سکتے کیونکہ ادارے میرا سے اور آپ آپ کا پوچھ حق نہیں نہیں بنتا. سکتے کہ کیا ہے, آپ ادارے سے پوچھ نہیں سکتے. اب میں چھوٹی سی ایگزامپل لے لوں, میں اپنے گھر سے نکلا, میرے گھر کے سامنے کٹ ہے, بند کر دیا, آج صبح بند ہے وہ, اچھا ٹھیک رات ہے, میں کھلا ہوا تھا, صبح ٹھیک ہے. بند ہے. مجھے 40 منٹ کا راستہ طے کر کے یو ٹرن کاٹنا پڑا ہے. یعنی اپنی مرضی چل رہی ہے. پتہ ہی نہیں ہے ہمیں. آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں, کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, کسی بھی وجہ سے کوئی راستہ بند ہوتا ہے, اس کی انفارمیشن دیتے ہیں. وہاں کھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, ادارے کے لوگ ہوتے ہیں, بتاتے ہیں سر آپ یہاں سے نہیں, یہاں سے چلے جائیں, یہ ہم نے بند کیا ہوا ہے, ایسے بند کیا ہوا ہے. یہاں تو کسی چیز کے معاملات ہی نہیں ہے نا, پورا آوا کا آوے کا آوا بگڑ. ریحان بھائی کیا کہتے ہیں؟ میں ریحان بھائی کی ایک بات کو سیکنڈ کروں گا کہ جب بھی ہم یہاں سے کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی آپ لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں, تو آپ جہاں جا رہے ہوتے ہیں وہاں کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرتے ہیں. وہاں کا ویدر کیسا ہے, یا میری یہ چیزیں نیسیسری ہیں, اگر میں بیمار ہو جاؤں تو میرا نیئر ہاسپٹل کون سا ہوگا, یا میڈیکل اسٹور کہاں پر ہوں گی چیزیں. تو آپ کو بھی خود لوگوں کو جو ہے نا جب جائیں تو اپنے طور پہ یہ ساری انفارمیشن کلیکٹ کر کے, اور جو حفاظتی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنے ساتھ رکھیں. جب آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کی بے حسی ہے اور حکومت کوئی چیز ایسے اقدامات نہیں کر رہی, تو ہم اپنے طور پہ جو ہے نا خود ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور وہاں پہ جو ہوٹلز والے ہیں, جو جن کا بزنس ہے, وہ اپنے طور پہ انڈیویجولی کیا کہتے ہیں اس چیز پہ ٹریننگ کروائیں, اور کچھ ایسا سسٹم کریں کہ سیاحت جو ہے وہ بڑھے, وہاں پہ ٹورزم بڑھے. ورنہ اس طرح کے واقعات ہونے کے بعد جو ہے نا لوگ ڈریں گے اور پھر آنا چھوڑ دیں گے, تو بزنس بھی نہیں ہوگا. تو وہ انڈیویجولی اپنے طور پہ کچھ کریں وہاں پہ. بہت شکریہ عامر صاحب.